السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر عموماً وظائف ہی بتائے جاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ خصوصاً لیڈیز کے لیے ہے۔ ایسی لیڈیز جو گھروں میں سسرال میں پریشان حال رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، کبھی شوہر کی وجہ سے، کبھی ساس کی وجہ سے، کبھی دیور کی وجہ سے، کبھی ان کے بہنوں کی وجہ سے، الغرض وہ سسرال میں بیچاری بہت ہی ذلیل یا تنگ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ عمل۔ یا پھر ایسی خواتین جو سکول میں پڑھاتی ہیں یا دفتر میں کام کرتی ہیں، الغرض کسی جگہ وہ جاب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مالک یا کچھ ایسے لڑکے یا کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر اوکے کر دیں، تاکہ جب بھی ہماری طرف سے نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ چلیں دوستو، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، یہ لیڈیز کے لیے خصوصاً ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی کرنا چاہے تب بھی وہ استعمال کر سکتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 313 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جس کے متعلق آپ کرنا چاہتے ہیں وہ، یعنی یہ عموماً خصوصاً جو ہے نا، یہ کسی کے زبان بندی کے لیے ہے۔ بالفرض کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے، اس کے دماغ سے اپنی نفرت ڈالنے کے لیے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، یا سسرال میں جس لڑکی کی عزت نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ ساروں کا منہ بند ہو جائے، جو میرے خلاف بولتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ چپ ہو جائیں، میرے خلاف بولنا چھوڑ دیں، یا ان کے دل میں میرے خلاف نفرت ہے تو نفرت ختم ہو جائے۔ الغرض یعنی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگلے کا منہ بند کرانے کے لیے، اگلے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور عمل کی جو تعداد ہے وہ 313 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ ایک وظیفہ ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جبارین۔ جس طرح میں نے پڑھ کے دکھایا، کوشش کریں جب پڑھائی کریں تو اسی طرح ٹھہر کے پڑھیں۔ بعض لوگ وہ بہت جلد بازی میں پڑھ جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، جلد بازی میں وظیفہ بعض دفعہ اثر نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی ہم نے وظیفہ پڑھا مگر اثر نہیں ہوا۔ بھئی وظیفے میں کوئی کوتاہی نہیں، کوتاہی آپ کے اندر ہو سکتی ہے، یا پھر آخری بات یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ابھی رکاوٹ ہی آ رہی ہے۔ اچھا، بعض اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ وظیفہ تو کر لیتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ جو میں نے وظیفہ تو کیا مگر اثر نہیں ہوا۔ یہ ذہن میں رکھنے، اگر کسی پر جادو، اثرات، بندش یا اس طرح کے معاملات ہیں تو وظائف کام نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کیوں؟ ان کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے۔ جب تک ہم بالفرض، میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہم وہ پانی کسی جگہ سے، کنویں سے یا دریا سے پانی اپنے گھر لے آنا چاہتے ہیں، مگر راستے میں رکاوٹ آ جائے، ڈکا لگا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ تھوڑی کہیں گے کہ پانی کا قصور ہے ہمارے گھر نہیں آنا چاہتا۔ اللہ کے بندو، پانی کا کوئی قصور نہیں، آگے جو ڈکا لگا ہوا ہے اس کو تو ہٹائیں۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ وہ عاملین کی کام ہے۔ ظاہری بات ہے، جس طرح کی بندش کیے گی، کھولنے والا اسی طرح کا ہوگا تو وہ کھلے گی۔ اگر بالفرض کہتے ہیں کہ ہم خود کھولنا چاہیں، اچھا جو کھول لیں، اب مستری ہیں، اگر ہم خود دیواریں بنانے لگ جائیں تو ہم سے شاید بننے کے بھی نہیں۔ وہ مستری بیچارے کیوں ہوئے؟ کیوں بیچارے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز بندہ بناتا ہے، کھولنے کے لیے بھی اسی کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کے کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کو جانتا ہو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے علم سے، اپنے ہنر سے وہ کھول دے۔ اگر ہم خود لگے رہیں تو ہو سکتا ہے کھول دیں، مگر کچھ نہ کچھ اپنا نقصان ضرور کریں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض دفعہ لوگ خود وظائف کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اگر کسی کی بندش ہے، جادو ٹونا، اس طرح کے اثرات ہیں، میری کوشش ہے کہ ایسے وظائف بتائے جائیں کہ جو عموماً کارگر ہوتے ہیں۔ اچھا، بالفرض
بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، ان کا کام ہو بھی جاتا ہے، بالفرض کسی کا نہ ہو۔ میں یہ بھی عموماً وظائف میں کہتا رہتا ہوں کہ یار آپ چھوڑیں نا، اس کو پڑھتے رہیں، ایک نہ ایک دن وہ وظیفہ اثر کر جائے گا۔ کیوں؟ اب بالفرض عاملین جو ہوتے ہیں انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زکوٰۃ نکالی ہوتی ہے، چلا کاٹا ہوتا ہے، ان کی پڑھائی میں تاثیر طاقت آ چکی ہوتی ہے۔ اب بالفرض جس طرح میں مثال دینا چاہتا ہوں، ایک سمندر ہے، سمندر میں سے کھالیں، نہریں، دریا، پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے، اسی میں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک فیضان ہے، بالفرض سرکار علیہ السلام سے حضرت علی، صحابہ کرام کو پہنچتا، پھر اولیاء کرام سے پہنچتا عاملین کاملین سے پہنچتا۔ اب بالفرض جو عامل بیٹھا ہے یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو فیض پہنچ رہا ہے، پانی جو ہے اس بندے پر آ رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب بالفرض ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رسائی وہاں تک ہو، ہمارے عمل میں تاثیر پیدا ہو، تو اس کے لیے ٹائم لگے گا۔ اس نے ٹائم لگایا ہوا ہے 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال 35 40 سال 50 سال لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دن ہمارے عمل میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہوگی بھائی؟ اپنی پہلے روحانیت تو صحیح کریں، روحانیت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ ادھر سے پڑھائی کرو، ادھر سے وظیفہ ہو جائے۔ بعض ویڈیو میں بھی دیکھتا ہوں کچھ چینل پر، وہ اس طرح کے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے آپ نے پڑھائی کی، ادھر سے آپ کا کام ہو گیا۔ ہیں وظیفے ہیں، میں نہیں مانتا، انکار نہیں کرتا کہ وظیفے نہیں ہیں، مگر یار اتنا بھی تو نہیں کہ دنیا میں دیکھو، فی زمانہ دیکھو کون سی صدی لگی ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، ہمارے اندر روحانیت ہے، گناہوں میں ملوث ہم ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہم ہیں۔ اب ادھر سے میں نے پڑھائی کی، ادھر سے کام ہو گیا، اس طرح کے یار میں عاملین سے بھی جو ویڈیو بناتے ہیں، جنہوں نے چینل کھولے ہوئے ہیں، اس طرح کے یار دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ تقریباً 90% میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اثر نہیں ہوتا۔ اثر کس وجہ سے نہیں ہے؟ وظیفے کا کوئی قصور نہیں، قصور اپنا ہے، من اپنا میلا ہے، باطن اپنا خراب ہے۔ بعضاً ہم کیا ہو جاتے ہیں، چینل والے سے ہو گئے، جس نے ویڈیو ریکارڈ کیا اس سے ہو گئے، یا وظیفے سے ہو گئے، یہ وظیفہ ہے نہیں یار، کوئی ہمیں ایسا وظیفہ دو، کوئی ایسا تیر کی طرح جو کام کرے۔ ایک بندے کی میں نے ویڈیو سنی، وہ ایک عامل ہے تلسم، اس کو بیچارے کو بعض بولنا بھی نہیں آتا، تو اس کی پتہ نہیں کتنے کومنٹس کے کیا کہ میں دیکھ کر حیران ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تقریباً 12 منٹ اور 13 سیکنڈ ویڈیو کو بتایا جی جدائی کا عمل، کچھ بھی نہیں بتایا، یہ جو لکیریں کھینچ کے دے دی یہ معاملہ ہے۔ اچھا میں کرتا کیسے ہوں؟ اینڈ پہ بیچارے نے اپنا پول کھولا، میں 1 تولہ سونا لیتا ہوں جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا لو جی، پاکستانی کے مطابق 1 لاکھ کم از کم 20 کے 25 لاکھ اس ٹائم تولہ تھا، تو میں نے کہا لو جی 1,25,000 کو پاگل اس کو دے، تب یہ جدائی کا عمل کر کے دے گا کہ ایک رات میں آپ کا محبوب جس سے آپ جدائی چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہو، دشمن ختم، ایک رات میں دشمن ختم۔ تو کیا کریں؟ اب لوگ بیچارے پریشان حال، ان کو زیادہ پریشان نہ کریں، یہ سرکار علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ کے بندو، ہم کن کو پریشان کر رہے ہیں؟ چند سکوں کی خاطر ان کو پریشان کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندو رحم کر، کل اپنے نبی کو جا کے کیا شکل دکھاؤ گے؟ یہی کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی امت کو لوٹا تھا، یہ پہلے ہی پریشان حال تھی، ملکی حالات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے مزید ہم نے لوٹا، یہی جا کے کہیں گے نا، ہمارے اعمال وہاں کھلیں گے۔ تو بہرحال آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر بالفر نہیں ہوتا ہے اس کو چھوڑے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بھی بخشش فرمائے، کیونکہ آج میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں۔ بعض دفعہ اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، معاملات ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہم تک بھی رپورٹیں آتی ہیں، بعض لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں بھی فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یار کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں، صرف چند سکوں کی خاطر جو ہے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی مصیبت زدہ تک یہ پہنچے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔